اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوا بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں جو شخص قدرت اور طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر اس سے نکاح کر لے جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے مومن باندیوں میں سے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو جانتے ہیں، بعضکم من بعض، تم بعض میں سے ہو، فانکحوہن باذن اہلہن، آپ ان باندیوں سے نکاح کریں ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو ان کا مہر صحیح طریقے سے دیں، محصنات غیر مصافحات، اور ان باندیوں سے نکاح کریں محصنات کہ اس طریقے سے کہ وہ نکاح میں آنے والی ہوں، غیر مصافحات، اور وہ جو ہے وہ صرف شہوت رانی کے لیے نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور اسی طرح وہ پوشیدہ دوستی کرنے والی نہ ہوں، فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب جو ہے وہ قید نکاح میں آ گئیں، فَإِنْ آتِينَ بِفَاحِشَةٍ، اب اگر انہوں نے کوئی بے حیائی کی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر آدھی من العذاب، آدھی سزا ہوگی اس کی جو آزاد عورتوں کی سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، یہ سب اس کے لیے ہے جو مشقت اور زنا سے ڈرا، منکم تم میں سے، ان کے لیے ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نکاح کے احکام بیان ہو رہے تھے اور عورتوں سے نکاح کا تذکرہ پچھلے درس میں بھی گزرا۔ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام تھا ان کے تذکرہ بھی ہوا، اور اس کے علاوہ جن سے نکاح کرنا جائز اور حلال تھا ان کا تذکرہ بھی ہوا۔ تو پہلے جو احکامات گزرے آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کے تھے، اور چونکہ اس زمانے میں لونڈیاں اور باندیاں بھی ہوا کرتی تھی، شرعی لونڈی اور بانڈی، جس کے حوالے سے کل میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ تو آج کے اس درس میں ان باندیوں اور لونڈیوں سے نکاح کے بارے میں احکام ذکر کر رہے ہیں، چونکہ بعض احکام ایسے ہیں کہ آزاد عورت کے لیے اور احکام ہیں اور لونڈی اور باندی کے لیے الگ احکام ہیں، اس لیے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ مومن باندی سے نکاح کر، ایمان والی باندی سے نکاح کر۔ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو کیا مطلب؟ عام طور پر آزاد عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، مہر زیادہ ہوتا ہے، نان و نفقہ زیادہ ہوتا ہے، خرچہ ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اتنے اخراجات نہیں کر سکتا کہ جس سے ایک آزاد عورت سے نکاح کرے، اس کے اخراجات ہی پورے نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ آزاد عورت کا مہر ہی اتنا زیادہ نہیں دے سکتا۔ اب کیا کرے؟ تو فرما دیا کہ وہ باندی سے، وہ لونڈی سے نکاح کر لے۔ کیوں؟ آزاد عورت اور لونڈی میں فرق ہے۔ میں نے عرض کیا
آزاد عورتوں کے اخراجات زیادہ، باندیوں کے اخراجات اتنے زیادہ نہیں۔ آزاد عورت ان کے حقوق زیادہ، باندی کے حقوق ایسے نہیں ہیں۔ آزاد عورت جو ہے وہ گویا اس کے لیے کیا ہے، اتنا تک ہے پابندیاں ہیں کہ ایک آزاد عورت وہ ننگے سر نہیں جا سکتی باہر، یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی آزاد عورت کی نماز ننگے سر نہیں ہوگی، جائز ہی نہیں ہے۔ پردہ ستر ضروری ہے، اور آزاد عورت کا ستر کیا ہے کہ اس کی نماز میں اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں ظاہر ہوں، یہ ننگے ہو جائیں، باقی سر اگر اس کا ننگا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ ستر میں ہے۔ اور بلکہ یہ بھی کہ سر پر اتنا باریک دوپٹہ اس نے رکھا ہوا ہے جس سے سر کے بال باہر نظر آتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ آزاد عورت کے لیے یہ احکام ہے۔ اور باندی کے لیے اور لونڈی کے لیے یہ احکام نہیں۔ لونڈی بازار میں ننگے سر بھی جا سکتی ہے، لونڈی کا پردہ نہیں، ستر نہیں ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ جا سکتی ہے۔ اور آزاد عورت اس طرح نہیں جا سکتی۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح بے پردہ جانا برداشت نہیں کرتا ہے۔ اب تو زمانہ ہی بدل گیا، ورنہ پہلے زمانے کی جو خواتین اب بھی ہیں، اگر گھر کے اندر ان کے سر سے چادر اتر جائے فوراً اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں تاکہ ہمارا سر ننگا نظر نہ آئے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اور اب تو گلے میں دوپٹہ ڈلا ہوتا ہے اور مزے سے جاؤ جی کوئی بات نہیں۔ تو یہ صورتحال ہو گئی۔ تو فرما دیا کہ آزاد عورت اور باندی جو ہے ان کے اندر فرق ہے، اور ان کے حقوق میں بھی فرق، نان و نفقہ میں بھی فرق اور خرچے میں بھی فرق ہے۔ تو اس لیے ایک آدمی اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ باندی کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا، لونڈیاں اور باندیوں نے کہا گیا کہ جب کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کی عورتوں کو جو قیدی کر کے لایا گیا، مرد غلام ہو جاتے ہیں، عورتیں لونڈیاں اور باندیاں بن جاتی ہیں، اور پھر اس اسلامی حکومت نے جب تقسیم کر دیا، جس کو وہ باندی دے دی وہ اس کا مالک ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مالک اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی باندی سے بغیر نکاح کے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کسی سے نکاح کروائے گا باندی کا، تو اپنی لونڈی اور باندی کا جب دوسرے سے نکاح کروا دے گا، اب یہ اپنی باندی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اب یہ عورت دوسرے کی بیوی بن گئی۔ جب دوسرے کی بیوی بن گئی، ہاں یہ ہے مالک تو یہ خود ہے اس کا، جب مالک اس کا یہ خود ہے، اب وہ اس کی خدمت کرے گی، خدمت اس سے کرائے گا، آپ میری خدمت کرو، بازار میں بھیج رہا ہے کسی چیز کے لانے کے لیے وہ جائے گی، لہٰذا یہ اس کی خدمت تو ہے مالک کی، لیکن اب مالک اس کے ساتھ جو ہے وہ جماع اور ہم بستری کا معاملہ نہیں کر سکے گا، یہ اس کی کیفیت ہوگی۔ البتہ یہاں یہ ہوگا کہ وہ باندی بھی مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح باندی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما عبد نکاح بغیر اذن موالیہ فہو عاہر، جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرتا ہے یہ زنا ہے۔ جو اس باندی کا نکاح آقا کے بغیر اجازت کے بغیر ہو گیا وہ نکاح نہیں، وہ زنا ہے۔ اب یہ باندی اپنے مالک کی خدمت کر رہی ہے تو دو صورتیں، رہ بھی رہی ہے مالک کے ہاں، اس کا خرچہ مالک کے ذمہ ہوگا، اور اگر یہ رہ رہی ہے اپنے شوہر کے ہاں تو اس کا خرچہ پھر شوہر کے ذمہ ہوگا۔ یہ ان کی کیفیت۔ اب اس کے لیے یہاں یہی فرمایا کہ پھر ان اپنی باندیوں سے اور ایمان والیوں سے، مومن سے، کیوں؟ عورت ماحول کو بنانے میں سب سے زیادہ کردار عورت کا ہوتا ہے، ماں جیسی ہوگی اولاد اسی طرح۔ کئی دفعہ یہ دیکھنا آیا، باپ تو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ تہجد گزار ہے، اولاد جو ہے وہ نماز کے قریب نہیں جاتی۔ کیوں؟ گھر کی عورت سے ماحول بنتا ہے۔ اگر گھر کی عورت جو ہے دیندار ہے، گھر کی عورت نمازی ہے، اولاد نمازی بن جائے گی، بھلے باپ جو اللہ ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم مومن عورتوں، کیوں؟ ایمان والی عورت جو ہوگی اس سے معاملہ درست ہوگا، اس سے پتہ ہے میرا اسلام مجھے کیا کہتا ہے، اسلام کے حقوق کیا ہے، مجھے اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، مجھے اپنی اولاد کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اسلام بتاتا ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ ان عورتوں سے، ہم باندیوں سے جب نکاح کرتے ہو تو پھر وہ ان ایمان والی باندیوں سے کرو۔ واللہ اعلم بایمانکم
فرمایا اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آدمی، یہ مرد کتنا ایمان والا ہے، یہ عورت کتنے ایمان والی ہے، لہٰذا اس لیے یہ کہا گیا۔ اور آگے پھر فرمایا یہاں پر کہ جب اللہ جانتے ہیں تو باندیوں سے نکاح کرنے میں یہ آسانیاں ہیں، لیکن باندی سے نکاح کرنے میں، لونڈی سے نکاح کرنے میں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ آسانیاں تو یہ ہوئی، مار کم ہے، خرچہ کم، سب کچھ یہ ہوا، لیکن اس میں کیا ہے، کوئی نقصانات بھی ہیں۔ اور وہ کیا کہ اس باندی اور لونڈی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ غلام ہی رہے گی۔ بیٹا ہے تو غلام رہے گا، بیٹی ہے تو وہ باندی اور لونڈی رہے گی، اور ظاہر ہے کہ اصل تو آزادی ہے، لہٰذا اس وجہ سے باندی سے اور لونڈی سے نکاح کرنے میں یہ خرابی اور نقصان تو ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خامد جو ہے وہ اس باندی اور اس لونڈی کے مالک کی مرضی کے بغیر اور اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی اور جو ہے سے خدمت نہیں لے سکتا، یہ کیفیت ہوگی، اور وہ عورت اپنے مالک کی خدمت کرنے کی پابند ہوگی، تو یہ بعض خرابیاں بھی لازم آتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بہتر تو یہی ہے آزاد عورت سے نکاح ہو، اور اگر آزاد سے نہ طاقت ہو تو پھر اس کے بعد باندی سے نکاح کرے۔ اور اب آگے کہا بعضکم من بعض، یہ بعض میں سے ہیں، بعض میں سے ہیں، ہونے کا کیا مطلب؟ یہ لونڈیاں فرمایا یہ تمہاری جنس ہے، یہ بھی تو انسانیت میں سے ہیں، جب تمہاری جنس میں سے ہیں تو لہٰذا فرمایا کہ انسان ہی ہیں، جنگی قیدی ہو کر یہ تمہارے قبضے میں آ گئی، جب آ گئی ہیں تو لہٰذا تمہاری قید میں یہ جکڑی گئی ہیں، تو انہیں حقیر نہ سمجھو، انہیں ذلیل نہ سمجھو، انہیں کم نہ سمجھو، یہ بالکل انہیں بھی عزت اور احترام دو۔ آگے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، میں نے پہلے عرض کیا کہ ان سے نکاح ان کی آقا کی اجازت سے ہوگا، آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ جب نکاح ہو گیا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا مہر ان کو دو صحیح طریقے سے، جیسے آزاد عورت سے نکاح ہوا اس کا مہر دینا لازمی ہے، باندی اور لونڈی سے نکاح ہوتا ہے اس کا مہر بھی دیا جائے گا، لیکن فرق اتنا ہے آزاد عورت اس مہر کی مالکہ بن جائے گی، لیکن یہ لونڈی اس کی مالکہ نہیں بنے گی۔ اس مہر کا مالک اس لونڈی کا مالک بنے گا، کیوں؟ یہ خود کسی چیز کی مالک نہیں تو مہر کی کیسے مالک بنے گی؟ وہ مالک اس کا بھی مالک ہے اور مہر کا بھی وہ مالک بن جائے گا۔ فرمایا نے دو، اور آگے شرط لگائی باندی سے بھی اور لونڈی سے شادی کرتے ہو تو شادی کرنے کا مقصد کیا ہو؟ محسنات، کہ تم ان سے شادی کرو، نکاح میں آئیں پاک دامنی کے لیے، تاکہ گناہوں سے تم بھی بچو، وہ بھی گناہ سے بچے، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، غیر مصافحات، اور اسی طریقے سے کہ اپنی جو ہے وہ گویا شہوت رانی کے لیے نہ ہو، بلکہ کس کے لیے ہو؟ بلکہ اس کے لیے ہو کہ وہ تمہاری عزت اور ناموس کی حفاظت کی خاطر نکاح پر آمادہ ہوں، کہ تاکہ عزت بھی محفوظ رہے، ناموس بھی محفوظ رہے، اور گناہوں کی طرف نہ جایا جائے۔ ولا متخذات اخدان، اور ان کے کردار کو بھی دیکھو، ادھر شادی کر لی، ایسا نہ ہو خفیہ دوست بنا رہی ہو، لہٰذا ان کے ساتھ۔ آج کل کے زمانے میں تو موبائل پر یہی مصیبتیں ہیں کہ ایک 5 بچوں کی ماں ہے، وہ موبائل پر دوسرے سے دوستی ہوتی ہے اور گئی نکل کر چلی گئی، وہ بچے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ 7 بچوں کی ماں ہے اور دوسرے کے ساتھ نکل کر چلی گئی، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، ولا متخذات اخدان، پوشیدہ دوستی کرنے والی نہ ہو، یعنی زنا نہ ہو۔ اب آپ باندی سے شادی کر رہے ہو، اعلانیہ کرو، اعلان کرو کہ میرا اس سے نکاح ہو گیا ہے، تاکہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے۔ فیضا احسننا، پس جب وہ قید تمہاری نکاح میں آ گئی، شادی ہو گئی، تو پھر کہتے ہیں ان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ فین اتینا بفاحشۃ، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، وہ باندی زنا کرتی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو آزاد عورتوں کا نصف۔ پہلے گزرا ہے، میں نے عرض کیا تھا شادی شدہ آزاد عورت اگر کیا کرتی ہے؟ زنا کا ارتکاب کرتی ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کر اس کو مار دیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اور غیر شادی شدہ سے زنا سرزد ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب باندی ہے یا غلام ہے، اس سے زنا سرزد ہوتا ہے تو چونکہ ان کا آزاد کا نصف ہے،
تو سنسار کا نصف کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا صرف اس باندی کے لیے کوڑے ہوں گے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تو 100 کوڑوں کا آدھا 50 کوڑے ہیں، 50 کوڑے زنا کی وجہ سے حد زنا لگائی جائے گی، اور غلام اگر کرتا ہے زنا اس کو بھی 50 کوڑے لگائے جائیں گے حد زنا، وہ آزاد کا نصف ہو جائے گا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ذالکا، یہ باندیوں لونڈیوں کے ساتھ تمہیں نکاح کی کیوں اجازت دے دی گئی کہ اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ ہو ادھر نکاح کر لے؟ کیوں؟ یہ اس آدمی کے لیے لمن خشی العنۃ، جس کو خوف ہے، ڈر ہے، اگر میں نے شادی نہ کی میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا اس کے لیے ہے کہ وہ شادی کرے۔ جب شادی کرے گا وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، دنیا کی حد سے بچ جائے گا، سزا سے بچ جائے گا، اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، یہ اس کے لیے ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ افضل تو یہی ہے کہ باندی سے شادی نہ کرے، لونڈی سے شادی نہ کرے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم نے صبر کیا، ان سے شادیاں نہ کی، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اب تمہاری اولاد آگے غلام نہیں بنے گی، باندیاں اور لونڈیاں نہیں بنے گی، تمہاری اولاد تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ہر عمل سے واقف ہیں، لہٰذا جب بھی گناہ ہو اللہ سے معافی مانگے، جب اللہ سے مانگے گا اللہ رب العزت معاف کر دینے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔